مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے حوالے سے کہ ہم جتنی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بہت چھوٹا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے کہ اس کے سامنے کی جانے والی ہماری بڑی سے بڑی تعریف بھی چھوٹی سے چھوٹی تعریف ہے، اگرچہ کہ اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، ہم چاہے جتنی تعریف کریں، لیکن پھر بھی وہ ہماری کمزور اور ناتوان اور بے حقیقت باتوں کو قبول کرتا ہے اور اس کا اجر ہم کو دیتا ہے۔ وہ تعریف کا محتاج بھی نہیں ہے، ضرورت مند بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہماری تعریفوں کو سن کر ہم کو فائدہ بخشتا ہے۔ چاہے کچھ بھی آپ اللہ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگے ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پر مولانا روم آج بیان کریں گے، ایک چرواہے کا، جس نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کچھ دعا کی اور کچھ کلمات استعمال کیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ کلمات سنے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے کو غصہ کیا کہ کس کی شان میں کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا وجد آور واقعہ ہے، ایک ایک شعر آپ کو وجد میں لائے گا۔ دید موسیٰ یک شبان راب راہ، کو ہمیں گفتہ کریم و اے الہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بڑی بڑی آواز سے کہہ رہا تھا کہ اے کریم، اے خدا، اب اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا۔ تو کجائی تا شوم من چاکرت، چارو خط دوزم کنم شانہ سرت۔ اے میرے مالک، اے میرے محبوب، تو کہاں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں تیری نوکری میں آ جاؤں، تیری چاکری کروں، تو کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دیتا۔ میں تیرا نوکر بن جانا چاہتا ہوں، تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ چارخت دوزم کنم شانہ سرت، چارخ کہتے ہیں چپل کو، اور شانہ سری کہتے ہیں کنگھی کرنے کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تیرا جوتا سیوں، تیری سر میں کنگھی کروں۔ خدمت کرنے کے جو جذبات ہیں اس کے، وہ جذبات اپنے بیان کر رہا ہے۔ چارو خط دوزم کنم شانہ سرت، میں چاہتا ہوں کہ تیرا جوتا سیوں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تو کہاں ہے؟ تو کجائی تاکہ خدمت ہا کنم، جام اطرا دوزم و بخیا زنم۔ تو کہاں ہے؟ آ جا، یا مجھے اپنے پاس بلا لے تاکہ میں تیری خدمت کرتا رہوں صبح سے شام تک۔ کبھی تیرا کپڑا سیوں، اور کپڑا بھی ایسا سیوں کہ بخیا کر دوں اس کو۔ کپڑے سینے کے مختلف 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم ٹپے مارنا کہتے ہیں، دور دور سوئی چلاتے ہیں تاکہ کبھی اس کو توڑنے میں آسانی ہو جائے، پھاڑنے میں۔ عارضی طور پر جو کام ہوتا ہے درزی کا وہ ایسے ہی ہوتا ہے، صرف ٹپے مار دیتے ہیں تاکہ بعد میں اس کو کھول دیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے اس کے آگے کا درجہ، اس کو اچھی طریقے سے سی دیتے ہیں مضبوط۔ لیکن ایک اور ہوتا ہے کہ اتنا باریک ٹپے ہوتے ہیں کہ اس کو کھولنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بخیا زنی۔ تو میں ایسا تیرا کپڑا سیوں کہ بخیا کر دوں، بخیانہ کہتے ہیں اس کو اردو میں، کھل نہ سکے ایسا سینا۔ جامعت شویم سپش ہایت کشم،
شیر پیشت آورم اے محتشم، تیرے کپڑے دھوں، تیری جوئیں ماروں، یعنی ہر قسم کی جو خدمت ہو سکتی ہے تیری میں کرنے تیار ہوں، تیرے جوتے سیدھے کرنے تیار ہوں، تیرے کپڑے سینے کے لیے تیار ہوں، اور جس لیول کے کپڑے تو سینا پسند کرتا ہے ویسا سینے کے لیے تیار ہوں، تیرے کپڑے دھونے کے لیے تیار ہوں، تیری جوئیں مارنے کے لیے تیار ہوں، تو کہاں ہے بس آ جا۔ اے معزز، میں تیرے لیے دودھ بھی دوہ سکتا ہوں، اگر کوئی بھینس ہے جس تجھے دودھ چاہیے میں وہ بھینس سے دودھ بھی نکال کے دوں گا، گائے سے دودھ بھی نکال کے دوں گا، جو تو کہے گا کروں گا، بس تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو کہاں ہے بس بتا دے۔ ور ترا بیمار یہ آمد بپیش، من ترا غمخار باشم ہم چخیش، اگر تو کبھی بیمار ہو جائے، تجھے کبھی بیماری لاحق ہو جائے تو میں تیرے اپنے کی طرح تیری غمخاری، تیری بیمارداری کروں گا، جو جو چیز کی تجھے ضرورت ہوگی میں پیش کروں گا۔ دست کم بوسم بے معلم بایکت، تیرے پیارے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، تیرے نازک پاؤں دبانا چاہتا ہوں۔ دستکت بوسم، جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دستت بوسم تیرے ہاتھ کو چوموں، دستکت بوسم یہ ہاتھ کو چھوٹا کر کے استعمال کرتے ہیں فارسی میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیارا۔ تیرے پیارے ہاتھوں کو بوسہ دوں، تیرے نازک پیر دباؤں، وقت خواب آیت بے روبم جائکت، جب تیرے سونے کا وقت آئے تو میں تیرے لیے بستر صاف کروں، جھاڑو دوں، تیرے سونے کی جگہ پر جھاڑو دوں۔ اے خدائے من فدایت جان من، جملہ فرزندان و خان و مان من، اے میرے خدا تجھ پر میری جان قربان ہے، میری اولاد قربان ہے، میرا گھر بار قربان ہے، میں تیرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ گھر بے دانم خانہ تو من مدام، شیر و روغن آرامت ہر صبح و شام، اگر تیرے گھر کا پتہ مجھے مل جائے کہ تو کہاں رہتا ہے تو میں صبح و شام ہمیشہ تیرے گھر میں دودھ اور دہی لایا کروں۔ پتہ نہیں معلوم ہے تو کہاں رہتا ہے۔ ہم پنیر و نان ہائے روغنی، خم ہائے جو غرات اے نازنی، کبھی پنیر لے کے آؤں، کبھی روغنی روٹیاں بنا کر لے کے آؤں، کبھی دہی کے مٹکیاں بنا کر لے کے آؤں، اے نازنی تیرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ سازم و آرم بپیشت صبح و شام، از مناوردن زتو خوردن طعام، صبح و شام کھانا تیار کروں، تیرے لیے لاؤں، تجھے کھلاؤں، تجھے تیار کروں، جو کام تیرے لیے ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کھاتا رہے اور میں لاتا رہوں، پوری زندگی میں تیرے لیے وقف کر دینا چاہتا ہوں، تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے وہ شخص خدمت کو کیا سمجھ رہا ہے، جیسے انسانوں کی خدمت کے جو کام ہوتے ہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ خدا کی خدمت کے بھی وہی کام ہیں۔ گاؤں والا بدو ہے نا، ان پڑھ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، بس یہ بولے جا رہا ہے۔ اے فدائے تو ہماں بز ہائے من، وے بے عادت ہیو ہے ہائے من، اے وہ ذات جس پر میری ساری بکریاں قربان ہیں۔ بکریاں چرانے والا تھا نا، اس کی تو کل پونجی وہی تھی، اب میں اور کیا قربان کر سکتا ہوں میرے محبوب پہ، ہے سو چند بکریاں، بس وہی قربان کر دوں۔ اے وہ ذات کہ تیرے لیے میں اپنی ساری بکریاں قربان کر دوں، اے وہ ذات کہ تیری یاد میں میں ہمیشہ پکارتا رہوں، آہوزاری کرتا رہوں، ہی ہا کرتا رہوں۔ زینمت بےہودہ می گفتہ شباں، گفت موسیٰ باق استت اے فلاں، اب یہ جو باتیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے راستہ چلتے چلتے سنی، اور یہ آوازیں سن کر ٹھہر گئے۔ پہلے تو یہ ساری باتیں سنتے رہے، اس کے بعد آگے بڑھ کے آپ نے کہا کہ ارے بے وقوف انسان، تو کس سے خطاب کر رہا ہے؟ پہلے تو خدا سے خطاب کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تیرے لیے جھاڑو دوں، تیرے کپڑے سیوں، تجھے کنگھی کروں، تیرے لیے جوتا سی کر لاؤں، تیرے لیے دودھ دوہ کے لاؤں، کس سے باتیں کر رہا ہے؟ بےہودہ قسم کی باتیں، کفریہ کلمات۔ اللہ تعالیٰ کو سر ہے، اللہ تعالیٰ کو پاؤں ہیں، اللہ تعالیٰ کو جوتے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو خدمت کی ضرورت ہے، کسی کفریہ باتیں کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، آپ کو غصہ آ گیا۔ گفت با آکس کے مارا آفرید،
ای زمین و چرخزو آمد پدید، اس میں جواب میں کہا کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ گفت موسیٰ ہائے خیرہ سر شدی، خود مسلمان آشدہ کافر شدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ اس سے بات کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور یہ ساری باتیں کرتا ہے؟ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہوئی، یہ تو کافر ہی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تسلیم کرنا، اس کے پاؤں تسلیم کرنا، اس کا سر، اس کے بال، اس کو ضرورت مند قرار دینا، یہ سارے کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سب نہیں ہوتا، یہ تو کافر ہی ہو گئی۔ اینچے شاجت وینچے کفرست و فشار، پمبئے اندر دہانے خود فشار۔ کیسی بکواس کر رہا ہے تو؟ یہ کفر اور بےہودگی ہے اس طرح کی باتیں کرنا۔ اپنے منہ میں روئی ٹھوس لے، ایسے کلمات تیرے منہ سے نکلنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اپنا منہ بند کر لے روئی بھر کے۔ گندے کفرے تو جہاں گندہ کرد، کفر تو دیبائے دیرا ژندہ کرد۔ تیرے کفر کی بدبو نے دنیا کو بدبودار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سوچتا ہے، اور تیرے کفر نے دین کے دیبا کہتے ہیں رنگین باریک ریشمی خوبصورت کپڑے کو، جو تیرا دین کا جو ریشمی باریک خوبصورت کپڑا ہے، تو نے اس کو پارا پارا کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، پھاڑ دیا ہے۔ چارو خو پاتا با لائق مرت و راست، آفتاب را چنی ہاں کہہ رواست۔ یہ چپل، یہ جوتا جس کا تو ذکر کر رہا ہے، یہ تیرے لیے مناسب ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں سورج کے لیے چپل سی رہا ہوں، ویسی بات ہے۔ کیا سورج کے لیے چپل کی ضرورت ہے؟ آفتاب را چنی ہاں کہہ رواست، یہ چیز سورج کے لیے روا نہیں ہے، تو سورج بنانے والے کے لیے چپل کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں سے مناسب ہے اس طرح کی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں؟ گر نہ بندی زی سخن تو حل خرا، آتش آمد بسوزت خل خرا۔ اگر تو اس طرح کی باتیں منہ سے نکالنا بند نہیں کرے گا تو یاد رکھ یہ کفریہ کلمات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو جوش آئے گا، جلال آئے گا، آگ آئے گی اور دنیا کو جلا دے گی۔ کیا سوچ رہا ہے تو؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھتا کیا ہے؟ انسانوں کی طرح کا کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو کنگھی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پاؤں دبانے کی ضرورت ہے؟ استغفر اللہ۔ آتشے گر نامدت ای دودھ چیست، جہاں سیاہ گشتہ رواں مردود چیست۔ اور اگر آگ نہیں بھی آئی تو دھواں آئے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کا رزلٹ آئے گا، اور پھر جان کالی ہو جائے گی، روح مردود ہو جائے گی، تباہی مچ جائے گی۔ اس طرح کے سرعام کفریہ کلمات کہتا ہے۔ گر ہمی دانی کے یزداں داورست، جا جو گستاخی ترا چوں باورست۔ اگر تو جانتا ہے کہ تیرا پالنے والا ایک خدا ہے اور وہ حاکم ہے، تو اس کی حکومت پر یقین رکھ، اس کی حکومت کی بات کر، اس کی طاقت کی بات کر، اس کی قدرت کی بات کر۔ یہ بےہودہ گوئی اور بکواسی پر تجھے کیوں یقین ہے کہ اس سے تیرا مالک خوش ہو جائے گا؟ اگر تجھے اس کو خوش کرنا مطلوب ہے، تو چاہتا ہے کہ اس کو خوش کرے، تو اس کی شان کے لائق باتیں کیا کر۔ یہ باتیں اس کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ دوستی بے خیرت چون دشمنیست، حق تعالیٰ زی چنی خدمت غنیست۔ اب آپ فرماتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے بے وقوف کی دوستی دشمنی جیسی ہوتی ہے۔ ایسے بے وقوف لوگ اگر ہوں گے اس طرح سے، ہماری لیے پریشانی آ جائے گی۔ استاد ذوق کا ایک شعر ہے، یار ناداں سے تو ہے دشمن دانا اچھا۔ بے وقوف دوست سے اچھا یہ ہے کہ عقل مند دشمن رہے۔ بے وقوف آدمی ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ اب یہ آدمی پڑھا لکھا نہیں، جاہل ہے، بے وقوف ہے، اور محبت نہیں کر رہا ہے، لیکن کفریہ کلمات منہ سے نکال رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بے وقوف کی دوستی سے دشمنی جیسی ہے۔ حق تعالیٰ زی چنی خدمت غنیست، اس طرح کی خدمت سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے تیری اس جیسی خدمت کی۔ با کے می گوئی تو ای با ام و خال، جسم و حاجت در صفات ذوالجلال۔
تو یہ کس سے کہہ رہا ہے کہ خدمت کروں گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا؟ اپنے چچا سے کہہ رہا ہے یا ماموں سے کہہ رہا ہے؟ اگر تیرے چچا سے، تیرے ماموں سے اگر اس طرح کی باتیں کہے تو اس کو بہت اپریشیٹ کیا جائے گا. بڑا سعادت مند بھتیجا ہے، بڑا خدمت گزار بھانجا ہے، تیری تعریف ہوگی. تیرے چچا، تیرے ماموں، تیرے رشتہ دار، تیرے دادا، تیرے نانا، ان کے ساتھ کرو ایسی بات، ان کی کرو ایسی خدمت. تیرے استاد کی کرو، تیرے پیر کی کرو، جس سے تو عزت کرتا ہے انسانوں میں، ان کی کرو یہ خدمت. اللہ تعالیٰ کی یہ خدمت کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جسم اور حاجت دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہی نہیں ہیں. شیر او نوشت کے در نشو و نماست، چارو خو پوشت کہ او محتاج پاست. دودھ وہ پیتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تیرے لیے دودھ لاؤں گا، دہی لاؤں گا. دودھ وہ پیتا ہے جس کو جسم ہوتا ہے، جس کے جسم کو نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کا جسم اب بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو نشو و نما سے گزرنا ہوتا ہے، بڑا ہونا ہوتا ہے، تو وہ دودھ پیتا ہے. چپل وہ پہنتا ہے جس کے پاؤں ہیں، پاؤں کو اس کی ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہی نہیں ہے، چپل کی بات کیا کر رہا ہے؟ ور برائے بنداستی گفتگو، آنکھ حق گفتو منستو من خودو. اگر یہ گفتگو تو اس بندے کے لیے کر رہا ہے، اگر خدا کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ گفتگو اس بندے کے لیے کر رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں. کچھ بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ وہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ تو بھوکا اور تو پیاسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کو پانی نہیں پلایا. گویا کہ میرے ساتھ ویسا کرنے کی بات. اگر وہ اس سینس میں کہہ رہا ہے، آ کے گفت انی مرستو لم تعد من شدم رنجور او تنہا نہ شد، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ میں مریض ہوا تھا، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، جن کی طرف ریفر کرتے ہوئے، ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایسا. آ کے بھی یسما وہ بھی یبسر شدست، در حق آ بندہ این ہم بے ہدست. جو وہ شخص ہوتا ہے، اس درجے پر ہوتا ہے قرب نوافل سے، کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے سنتا ہوں، اس کے ذریعے سے دیکھتا ہوں. یعنی اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کا ناک ہو جاتا ہوں، اس کے کان ہو جاتا ہوں. اس بندے کے بارے میں اگر تو کہہ رہا ہے تب بھی یہ بےہودہ ہے. یہ باتیں اس بندے کے لیے بھی زیبا نہیں ہیں ایسی باتیں کرنا. کیوں؟ بے ادب گفتن سخن با خاص حق، دل بمیرانت سیاہ دارت ورخ. اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے سے جو خاص ہوتا ہے، بے ادبی سے بات کرنا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے اور اعمال نامہ سیاہ کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے نیک بندے کی خدمت اپنی سعادت مندی سمجھ کے کرنا ہے. وہاں پر بھی ان کو ضرورت ہے اور میں ان کی ضرورت پوری کروں گا سمجھ کے نہیں کرنا ہے. اے اللہ کے بندے، تجھے ضرورت ہے تو میں تیری ضرورت پوری کروں، ایسا کہنا بھی بے ادبی ہے. اسی لیے ایسے اللہ کے نیک بندے ایسا سمجھنے والوں سے خدمت بھی نہیں لیتے. اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ کے خاص بندوں سے بات بھی بے ادبی سے کریں گے، ادب احترام کا خیال نہ کرتے ہوئے بات کریں گے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، اعمال نامہ کالا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی زیب نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا. گر تو مرد را بخانی فاطمہ، گرچہ یک جنسند مرد و زن ہما، قصد خون تو کنت تا ممکنست، گرچہ خوش خویو حلیم و ساکنست. مثال دے رہے ہیں آپ کہ اگر تو کسی مرد آدمی کو فاطمہ کہہ کر بلائے، اگرچہ کہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کی اصل تو ایک ہی ہے، دونوں بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں بھی انسان ہیں، ان کی جنس ایک ہی ہے، صرف یہ کہ جنڈر چینج ہے، باقی تو انسان ہی ہے، سب وہی ہے.
لیکن آپ کسی مرد آدمی کو فاطمہ کہہ کر بلاؤ یا کوئی بھی خواتین کا نام لے کر بلاؤ یا چاچی کہہ دو یا مامی کہہ دو کسی مرد آدمی کو، تو غصے میں آ جائے گا، وہ آپ کی جان لینے پہ بھی اتر آئے گا، تیش میں آ کے کیا کہہ رہا ہے مجھے۔ اگرچہ کتنا ہی سمجھدار، حلم والا، بردبار، پرسکون مزاج کا ہو، لیکن کوئی مرد بھی اس طرح کے خطاب کو پسند نہیں کرتا۔ فاطمہ مرد ہست در حق زنا، مرد را گوئی بود زخم سنا۔ عورت کو اگر کسی عورت کو فاطمہ کہہ کر پکارو وہ خوش ہو جائے گی، اور مرد کو کہے گے تو پھر وہ بھالے کا زخم ثابت ہوگا۔ تو ایک چیز ایک کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، دوسرے کے لیے وہی چیز خراب ہوتی ہے۔ دست و پا در حق ما استائش است، در حق پاکی حق آلائش است۔ ہاتھ اور پیر منسوب کرنا، اچھے ہاتھ ہیں آپ کے، اچھے پیر ہیں آپ کے کہنا کسی کو، کیا خوبصورت آنکھ ہے آپ کی، کیا بہترین ناک ہے آپ کی کہہ دینا، اس کو خوش کرنے کا باعث بن جاتا ہے انسان کو۔ لیکن وہی بات اللہ تعالیٰ کے حق میں کفر ہے، ناپاکی ہے۔ لم یلد لم یولد را لائق است، والد و مولود را او خالق است۔ نہ اس نے جنا کسی کو، نہ اس کو کسی نے جنا، یہ اس کے لیے مناسب ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی چیز کو جنا ہے، لم یولد، نہ وہ جنا گیا، یہ اس کی شان ہے۔ والد و مولود را او خالق است، یہ والد کو پیدا کرنے والے کو، یہ بچہ مولود پیدا ہونے والے کو، دونوں کو پیدا کرنے والا تو وہی ہے۔ باپ کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، بیٹے کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ہرچ جسم آمد ولادت وصف اوست، ہرچ مولود است او زی سوء جوست۔ یہ جسم ہے جس کی صفت ہے پیدا ہونا، جسم کی صفت ہے پیدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ جسم والا ہے ہی نہیں، اسی لیے پیدا ہونا اس کی صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تو پیدا کرنے والا ہے، اور جو بھی پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ جسم کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ پیدا ہوا تو آپ اس بات کا یقین رکھ رہے ہیں کہ اس کو جسم ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانا انسان کو شرک سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ ہم پیدا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب پیدا ہونے کا عقیدہ رکھے تو جسم ثابت ہو گیا، اور جسم ثابت ہو گیا تو شرک سے بچ گئے۔ تو کیونکہ جنا ہوا ہوتا ہے تو جسم والا ہونا ضروری ہے۔ زاں کے اس کونو فساد است و مہین، حادث است و محدث خواہد یقین۔ چونکہ وہ بننے بگڑنے والے عالم سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے کمزور ہوتا ہے۔ دنیا بننے بگڑنے والا عالم ہے، یہاں کچھ چیزیں بنتی رہتی ہیں، کچھ چیزیں بگڑتی رہتی ہیں، نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، پرانے لوگ جاتے رہتے ہیں، ایک چیز خراب ہوتی رہتی ہے، ری سائیکل ہوتا رہتا ہے ہر چیز کا۔ دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں آتی۔ دنیا اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کی روح آسمان سے آتی ہے اور ایک ٹائم کے بعد چلی جاتی ہے، باقی ہر چیز دنیا کی ہے، دنیا میں ہی رہے گی۔ جسم بھی ویسے ہی ہے، دنیا کا ہے، دنیا میں ہی رہتا ہے، پھر مٹی میں مل جاتا ہے، پھر ری سائیکل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں جو جو چیزیں ہیں یہاں سے ختم نہیں ہوتی، یہیں رہتی ہے، یہیں بگڑتی ہے، پھر یہیں بنتی ہے۔ اگر انسان کی اس ری سائیکل کو کا آپ جائزہ لیں، پتہ چلتا انسان کچھ کھاتا ہے، وہ جسم کا خون بنتا ہے، کچھ تو بیکار چیزیں نکل جاتی ہیں جو کام کی ہوتی ہے، وہ جسم میں خون بن جاتی ہیں، جسم کے دوسری چیزیں بنتی ہیں اسی سے، پھر اسی سے انسان نشو و نما پاتا ہے۔ اور جو کھاتا ہے وہ بھی زمین کی چیزیں کھاتا ہے، زمین سے نکلنے والی چیزیں کھاتا، آسمان سے کچھ نہیں آتا کھانے کو اس کو۔ پھر اس کے بعد وہ بھی زمین میں چلا جاتا ہے، پھر زمین سے ہی جھاڑ پھل نکلتے ہیں، پھر زمین سے ہی اس کے کھانے پینے کا سامان نکلتا ہے، پھر زمین سے نکلی ہوئی چیزیں ہی انسان کھاتا ہے،
پھر انسان کھائی ہوئی چیزوں کا ہی خون بنتا ہے، پھر اسی خون سے دوسرا انسان آتا ہے۔ آپ دیکھیے پورا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک یہی چلتا آ رہا ہے۔ آسمان سے کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے، یہیں سے آئی ہے، یہیں رہے گی۔ تو یہ بننے بگڑنے والا عالم ہے، اور یہ عالم کمزور عالم ہوتا ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، حادث نہیں ہے، قدیم ہے۔ دنیا کی ہر چیز حادث ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور جو حادث ہوتی ہے، پیدا ہونے والی ہوتی ہے، پیدا کرنے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ ہر چیز جو پیدا ہونے والی ہے، پیدا کرنے والے کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ گفت اے موسیٰ دہانم دوختی، اب یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس بدو کی، اس چرواہے کی جو گنوار تھا، اس کو پتہ نہیں تھا اتنی نزاکت، علمی نزاکت جو ہے نا، ایمان کی نزاکت، واقف نہیں تھا، لیکن اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تو نے تو میرا منہ ہی سی دیا ہے، میں پتہ نہیں کیا کیا محبت میں عشق میں بولتا جا رہا تھا، لیکن اب تو آپ نے میرا منہ ہی سی دیا ہے۔ وس پشیمانی تو جانم سوختی، اور شرمندگی کے مارے تو اب میری جان جلنے لگی ہے۔ آئے ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، دل صاف تھا، محبت طاری ہوئی تھی، اسی لیے میں نے باتیں کہہ دی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے اندر اتنی زیادہ نزاکت ہوگی، کفر تک بات چلی جائے گی، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں رہے گا۔ آپ نے تو مجھے ڈرا دیا ہے، کہیں انہی باتوں سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے تو اللہ کی محبت میں کلمات کہے ہیں، اور یہ محبت سے کہے جانے والے کلمات کہیں اللہ کی ناراضگی کا موجب نہ بن جائے، یہ سوچ سوچ کر میرا دل اب جل رہا ہے۔ جا مرا بدری دو آہے کرد تفت، سر نہاد اندر بیابانو برفت۔ موسیٰ آپ نے کچھ باتیں کہہ دیں اور یہاں سے آپ نکل پڑے، بیابان کی طرف نکل گئے، چل دیا۔ اب میری کیا حالت ہو رہی ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے کپڑے پھٹ رہے ہیں، دل پھٹ رہا ہے، دل جل رہا ہے، جسم سے گرم گرم آہیں نکل رہی ہیں۔ آئے ہائے میں اپنے عشق کا اظہار کروں تو کیسے کروں، اپنی محبت ظاہر کروں تو کیسے کروں، خدمت کا جذبہ رکھوں تو اس جذبے کو کیسے پورا کروں؟ یہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے، معاملہ نازک ہے، کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام تو فتویٰ دیے اور چلے گئے کہ ایسا نہیں کہہ سکتے، کفر ہے، اللہ کی شان میں ایسے کلمات استعمال نہیں کی جا سکتے۔ آپ نے سنا دیا اور وہاں سے چل پڑے۔ اب یہ جو چرواہا ہے، اب یہ ایک عجیب و غریب قسم سے تکلیف سے دوچار ہے۔ عشق ہے کہ اندر پھوٹ پھوٹ کر آ رہا ہے، لیکن منہ کھلنے تیار نہیں ہے، پتہ نہیں کچھ کفر نکل جائے منہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے، وہ زبان کو نہیں دل کو دیکھتا ہے، وہ دل کو دیکھتا ہے، زبان سے نکلنے والے کلمات کی اس کے پاس اہمیت نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور اپنی ناراضگی ظاہر کر دی۔ نبی جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ موسیٰ ہم نے تم کو بھیجا، ہم سے دور ہونے والے بندوں کو ہم سے ملاؤ، اور تم قریب ہونے والے بندوں کو دور کر رہے ہو۔ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندے مارا زما کر دی جدا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی آئی کہ اے موسیٰ تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، تو بندوں کو ہم سے ملانے کے لیے آیا ہے، الگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس طرح سے تو میرے بندوں کو مجھ سے اتنا زیادہ ڈرا دے گا تو وہ دور ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اللہ کی جو ناراضگی ہے، ایسا نہیں کہ وہ بندے کی اتنی زیادہ تائید کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ناراض ہو رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ کچا ہے نا، وہ کچا ہے ابھی ایمان میں، اس کو ابھی ایمان کیا ہے سمجھانا ہے، اس کو قریب کرنا ہے، اسی لیے اس کی غلطی کو بھی اللہ تعالیٰ نظر انداز کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب کے خاص ہیں نا، اس لیے ناراض ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑا ہے یا وہ چرواہے کا مقام بڑا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، وہ چرواہا تو کچھ بھی نہیں ہے۔
اور نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبیوں میں بھی بہت بڑے درجے کے نبی ہیں۔ وہ مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ ایک انسان، عام انسان اس مقام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، قریب جانے کے بارے میں، بلکہ اس مقام کو سمجھنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا، اتنے بڑے موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن آپ دیکھیے ایک معمولی چرواہا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ناراض ہو رہا ہے۔ اب کیوں ہے وہ بھی آپ مولانا روم بیان کریں گے، ایسا کیوں ہے؟ تا توانی پا منہ اندر فراق، کب غزل اشیاء ہندی الطلاق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ جتنا ہو سکے، جب تک ہو سکے، جدائی والی بات میں مت جاؤ۔ بندے چاہے اس کے اندر فالٹ ہوگا، غلطی ہوگی، لیکن محبت سے بھرا دل ہے اس کا، اس کو ایک بات سمجھاؤ۔ اتنا زیادہ جھڑک کے اس سے بات مت کرو تاکہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ وہ میری محبت میں بول رہا ہے، اس کو قریب کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کی محبت میں اضافہ کرو، اس کو آداب الوہیت بتاؤ۔ ایسا نہیں کہ فتویٰ دی اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی اور چلے گئے۔ یہ تو جدائی والا اقدام ہے، جدائی والا قدم مت اٹھاؤ۔ کب غزل اشیاء ہندی الطلاق، کیا تم نے سنا نہیں کہ بہت سارے حلال کام ہیں لیکن حلال سارے کام مجھے پسند ہے سوائے طلاق کے؟ بھلے ہی کتنی مجبوری میں دی جائے طلاق مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جدائی والا عمل ہے۔ تو جیسے میاں بیوی میں جدائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اسی طرح اس سے زیادہ ناپسند ہوگی نا بندے میں مولا میں جدائی ڈالنا۔ تو یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ ہر کسیرا سیرت بن ہدائم، ہر کسیرا اصطلاح دادائم۔ ہم نے ہر شخص کی طبیعت الگ الگ بنائی ہے۔ تم اپنی طبیعت پر اس آدمی کی طبیعت کو قیاس مت کرو۔ ہم نے ہر شخص کو ایک اصطلاح دی ہے، ایک عالم ہے، ایک گنوار ہے، ایک جاہل ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں، اصطلاحیں ہیں، اس کے معیار کے مطابق یہ اصطلاحیں ہیں۔ ایک دنیا دار ہے، ایک دیندار ہے، یہ اصطلاحیں بنائی گئی ہیں۔ تم نہ صرف یہ کہ عالم ہو، تم نبی ہو، تم کو ہمارے آداب سے واقفیت ہے، سب ہے، تم یہ بات نہیں کہہ سکتے، صحیح ہے، لیکن وہ تو بیچارہ محبت سے بھرا ہوا ہے، گنوار ہے، چرواہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو محبت کو جو پسند کرتا ہے، کفریہ کلمات وہ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں، لیکن چونکہ محبت بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ در حق او مدح در حق تو زم، در حق او شہد و در حق تو سم۔ اس کے حق میں ایک چیز تعریف ہوتی ہے اور تیرے حق میں وہی چیز برائی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اگر کسی عام انسان کو آپ ایم ایل اے کہہ دو وہ خوش ہو جائے گا، اگر کسی پرائم منسٹر کو آپ ایم ایل اے کہو وہ خوش ہوتا ہے، بلکہ الٹا ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اس سے اس کا مقام گرتا ہوا محسوس ہوگا۔ تو ایک چیز ایک کے حق میں تعریف ہوتی ہے، وہی چیز دوسرے کے حق میں برائی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز ایک کے حق میں شہد ثابت ہوتی ہے، دوسرے کے حق میں وہی زہر ہو سکتا ہے۔ ایک شوگر کا پیشنٹ ہے جس کی شوگر بہت ہائی ہو گئی ہے اور ذرا بھی اور شوگر بڑھ جائے تو اس کی موت ہو سکتی ہے، یہ کنڈیشن پہ ہے، وہ وقت اگر کسی کو میٹھا جا کر کھلا دیا جائے تو آپ کے لیے جو چیز میٹھی ہے وہ اس کے لیے زہر ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ در حق او نور در حق تو نار، در حق او ورد در حق تو خار۔ تیرے حق میں ایک چیز نور ہوتی ہے، دوسرے کے حق میں وہی چیز آگ ہوتی ہے۔ تیرے حق میں ایک چیز گلاب کا پھول ہوتی ہے، دوسرے کے حق میں وہی چیز کانٹا ہوتی ہے۔ در حق او نیک در حق تو بد، در حق او خوب در حق تو رد۔ اس کے حق میں وہ چیز اچھی ہے، تیرے حق میں وہی چیز بری ہے۔ یہ جو کلمات اس نے کہے ہیں، اگر یہی کلمات اے موسیٰ تو کہے تو کفر آئے گا، اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو گنوار ہے، چرواہا ہے، اس کو کیا پتا اتنی نزاکت۔ اس کے حق میں وہی خوب ہے کیونکہ دل کی محبت سے بول رہا ہے، تیرے حق میں مردود ہے۔ ماں بری از پاک و ناپاکی ہما، از گراں جانی و چالاکی ہما۔ اور ہمارا جو معاملہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہمارا جو معاملہ ہے، ہم تو ایسی شان والے ہیں کہ ہمارے اوپر پاکی ناپاکی کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ کیا پاکی بیان کریں گے ہمارے؟
ناپاکی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہماری پاکی بھی تم نہیں بیان کر سکتے. تم جتنی بھی پاکی ہماری بیان کریں گے ہمارے سامنے وہ بھی ناپاکی ہی ہے. وہ ہے ہماری شان. ہم سستی چستی ہر چیز سے منزہ ہیں، پاک ہیں. وہ سب تمہارے لیے ہے. کوالٹیز کا جو پیمانہ ہے وہ تمہارے لیے. ہوشیار، بے وقوف، گورا، کالا، لمبا، پست خد، یہ ساری باتیں، چالاک، ذہین، جو کلمات تم استعمال کرو یہ سب تمہارے لیے. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری اچھی سے اچھی صفت بھی تم بیان کر دو تب بھی وہ ہماری ریئل صفت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب سے منزہ ہیں. ہم کو تمہاری تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف ہم دل کی محبت دیکھتے ہیں بس. من نہ کردم امر تا سودے کنم بلکہ تا بر بندگاں جودے کنم. میں نے بندوں کو میری تعریف کرنے کا، میرا ذکر کرنے کا، میری عبادت کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہے. میں نے کہا کہ فاذکرونی اذکرکم، اے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو تمہارے ذکر کرنے سے میرا کیا فائدہ ہے؟ تم اگر مجھے یاد کرتے ہو تو میرا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، دمڑی کا فائدہ نہیں ہے. تمہارا فائدہ ہے کیونکہ میں تمہارا ذکر کر رہا ہوں. اور یہی چیزیں جو تم کرتے ہو، جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان میں روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، کسی عمل سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ان اعمال کو بنیاد بنا کر، سبب بنا کر تم کو نوازنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں نے احکام دیے ہیں. یہ کھاؤ، وہ مت کھاؤ، یہاں جاؤ، وہاں مت جاؤ. یہ جو ریسٹرکشنز ہیں، یہ انسٹرکشنز ہیں جو میں نے تم کو دے رکھے ہیں، میرے فائدے کے لیے بالکل نہیں ہے. تم کریں گے تو تمہارا فائدہ، نہیں کریں گے میں لات مار دوں گا. مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو لوگ بے غرض کوئی مطلب نہ رکھتے ہوئے کسی کی تربیت کے لیے جو انسٹرکشنز دیتے ہیں، ریسٹرکشنز لگاتے ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. ان کا کوئی فائدہ نہیں. تم کریں گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے وہ لات مار کے پھینک دیں گے. ضرورت ہی نہیں. جاؤ یہاں سے، نکلو. یہ شان اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ بندوں میں، کچھ بندوں میں دے دیتا ہے. من نہ کردم امر تا سودے کنم. میں نے حکم اس لیے نہیں دیا کہ تمہارے کچھ کام کرنے سے اس فائدہ اٹھاؤں، بلکہ تا بر بندگاں جودے کنم، بلکہ اس لیے دیا ہوں کہ میں اس کو بیس بنا کر اپنے بندوں کو نواز سکوں. میرے بندے نے ایسا کیا، چلو اس کو یہ نواز دیتے ہیں، یہ مقام دے دیتے ہیں. ہندیارہ اصطلاح ہند مدھ، سندھیارہ اصطلاح سندھ مدھ. انڈین لوگوں کو اگر او انڈین کہہ کر پکارو وہ خوش ہوتا ہے. سندھی آدمی کو سندھی کہہ کر پکارو وہ خوش ہوتا ہے. اب سندھی کو ہندی کہو، ہندی کو سندھی کہو تو ناراض ہو جائے گا. من نہ گردم پاک از تسبیح شاں، پاک ہم ایشاں شوند و درفشاں. میں ان کی تسبیح سے پاک نہیں بنتا ہوں. تم اگر میری تسبیح بیان کرو تو تمہاری تسبیح کرنے سے میں پاک نہیں ہو رہا ہوں. یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ تم تسبیح بیان کرتے جا رہے ہو، تم پاکی بیان کرتے جا رہے ہو، تو تم جتنا پاکی بیان کرتے جاؤ گے میں اتنا پاک ہوتا جاؤں گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، بلکہ وہی پاک بنتے چلے جائیں گے. میری پاکی بیان کرنے والے ہی پاک ہوتے چلے جائیں گے، موتی برساتے چلے جائیں گے. ماں بروں را نن گریم و قال را، ماں دروں را بن گریم و حال را. ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہم منہ سے نکلنے والی بات کو نہیں دیکھتے، ہم باطن کو دیکھتے ہیں، ہم حالت کو دیکھتے ہیں. ماں دروں را بن گریم و حال را. حال کو دیکھتے ہیں، اس کا حال کیا ہے، منہ سے کیا بول رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دل کیا کر رہا ہے ہم وہ دیکھنے والے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ جو قربانی کرتے ہو، قربانی میں جو کاٹتے ہو گوشت، یہ نہ گوشت اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے نہ خون اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے.
تمہاری دل کی نیتیں پہنچتی ہیں. کس نیت سے کر رہے ہو؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو یا کھانے کے لیے کر رہے ہو, مستی کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ کس نیت سے کر رہے ہو وہ پہنچتا ہے, وہ تقویٰ پہنچتا ہے دل کا. اسی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ناظر قلبیم اگر خاشع بود گرچہ گفتے لفظ نا خاضع بود. ہم دل کو دیکھنے والے ہیں, ہم دل کو دیکھنے والے ہیں. اگرچہ کوئی آدمی ظاہری طور پر عاجزی کر رہا ہو, لیکن اگر اس کے دل میں تکبر ہے ہم اس کی عاجزی کو قبول نہیں کریں گے. گرچہ گفتے لفظ نا خاضع بود, اگرچہ کہ لفظی گفتگو عاجزی کی نہ ہو, لیکن دل سے اگر عاجزی رکھتا ہے تو اس کی عاجزی قبول کی جائے گی. ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. زاں کے دل جوہر بود گفتن عرض پس تو فعل آمد عرض جوہر غرض. اس لیے کہ دل جوہر ہے, زبان جوہر نہیں ہے. اس کا عرض ہے, دل کے اندر کی بات باہر نکلتی ہے, اتنا ہی کام ہے زبان کا. دل دماغ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو باہر نکالنے کا ایک ذریعہ ہے زبان. زبان اصل نہیں ہے, زبان دل ہے اصل. دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے, تو زبان سے نکلنے والی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور عرض جو ہے ضمنی چیز ہوتی ہے, جوہر وہ اصل مقصود ہے. دل میں کیا ہے وہ اصل مقصود ہے. اصلیت انسان کی اسی پر ہے. چند ازیں الفاظ و ازمار و مجاز سوز خواہم سوز باآں سوز ساز. یہ منہ سے بولنا اور دل میں چھپانا, یہ مجاز, یہ ظاہر, یہ دکھاوا کب تک؟ میں تو سوز چاہتا ہوں, سوز ہی سوز چاہتا ہوں, دل کی جلن چاہتا ہوں. اس سے موافقت کرو, اپنی زبان کو اس دل کی گرم گرمی سے موافقت کرتے ہوئے استعمال کرو. منہ سے کچھ اور, دل میں کچھ اور, یہ تو ہماری نظر میں منافقت ہے. آتش عشق در جاں بر فروز سر بسر فکر و عبادت را بسوز. عشق کی آگ, آتش از عشق در جاں بر فروز, جان کے اندر روشن کرو. جو آگ عشق کی تم نے لگائی ہے وہ اپنی جان کے اندر روشن کرو. جو غور و فکر اور عبادت کو بالکل جلا دے. جان کے اندر اگر وہ آگ روشن ہو جائے گی تو ظاہری طور پر جتنی چیزیں ہیں اس کی سب کی حیثیت ختم کر کے رکھ دے گی. جو ہوگا دل سے ہوگا. ظاہری عبادتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر دل اس سے موافقت نہیں کر رہا ہے تو. رات رات بھر نوافل پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں کہیں بھی دور دور تک خدا کا ذکر, خدا کا خیال نہیں ہے. کس کام کی عبادت ہے؟ موافقت ہونا چاہیے. موسیا آداب دانا دیگرند سوختہ جانو روانہ دیگرند. اے موسیٰ, آداب کو جاننے والے, ڈسپلن کا خیال رکھ کے سوچ سوچ کر منہ سے کلمات نکالنے والے, ناجائز جائز کو خیال کرتے ہوئے اپنے علم سے, اپنے تقوی سے قدم قدم پھونک پھونک کر چل کر ایک ایک کلمہ سوچ سوچ کر منہ سے نکالنے والے اور لوگ ہوتے ہیں. دل جلے ہوئے اور لوگ ہوتے ہیں. یہ دل جلا بندہ ہے, اس کے منہ سے نکل گیا. عاشقاں ہر زماں سوزید نیست بردے ویراں خراج و عشر نیست. عاشقوں کو تو ہر وقت جلنا ہی جلنا ہے, وہ جلتے رہتے ہیں. اور اجاڑ گاؤں کے اوپر خراج وصول نہیں کیا جاتا, عشر بھی نہیں لیا جاتا ان سے. ٹیکسز جو ہے امیروں سے لیا جاتا ہے, غریبوں سے نہیں لیا جاتا. غریبوں کو تو الٹا دیا جاتا ہے, غریبوں کو تو الٹی مراد دی جاتی ہیں. حکومت کی جانب سے اسکیموں سے استفادہ کرنے کے مواقع دیے جاتے ہیں غریبوں کو, ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا. ٹیکس تو امیروں سے لیا جاتا ہے. تو ویسے ہی اے موسیٰ تم امیر ہو, تم ٹیکس دو, وہ تو بیچارہ غریب ہے, اس کو ٹیکس کہاں, اس کو تو ہم دیں گے اور رعایت. ور خطا گویت ورا خاتی مگو گر بوت پرخوں شہید آں رامشو. اگر وہ غلط بات کہتا بھی ہے
تو محبت کے ساتھ اس کی غلطی کی نشاندہی کر کے اس کو بات سمجھاؤ، اس کو گناہگار خطاوار مت کہو، اگرچہ کہ وہ غلط کر رہا ہے لیکن اس کو گناہگار خطاوار مت کہو، اس کو سمجھاؤ، محبت میں کر رہا ہے نا، اس کو سمجھاؤ، اس کو جھڑکو نہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے اب دیکھیے، آپ جو مثال آپ نے یہاں پر دی ہے، گر بوت پرخوں شہید آرا مشو، اگر شہید انسان ہو جاتا ہے، خون میں لت پت ہو جاتا ہے، تو اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کے خون کو دھویا نہیں جاتا۔ خون شہیدہ را زیاب اولا ترست، ای خطا است ثواب اولا ترست، شہیدوں کے لیے اس کا خون پانی سے بہتر ہے۔ شہید آدمی کو غسل نہیں دیا جاتا، کیوں کہ شہید کے جسم سے نکلنے والا خون ہی اس کے غسل کا موجب ہے، وہ پانی سے اچھا ہے۔ اس کی غلطی بھی 100 نیکیوں سے اچھی ہے، حالانکہ غلطی کر رہا ہے، غیر معقول کلمات منہ سے نکال رہا ہے، نامناسب طریقہ اختیار کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی یہ غلطی 100 اچھی چیزوں سے زیادہ اچھی ہے، کیونکہ اس کا دل محبت سے بھرا ہے۔ در درون کعبہ رسم قبلہ نیست، چے غمر غواص را پا چپلہ نیست۔ کوئی آدمی اگر کعبہ شریف کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا میاں قبلہ ادھر ہے، کعبۃ اللہ کی 4 دیواری کے اندر کوئی آدمی داخل ہو کر نماز پڑھتا ہو تو پوچھے گا کہ قبلہ کہاں ہے؟ وہ جدھر منہ کرے ادھر قبلہ ہے، چاہے ایسٹ کی طرف منہ کر لو، چاہے ویسٹ کی طرف منہ کر لو، جہاں چاہے منہ کر لو، ادھر ہی قبلہ ہے۔ اور غوطہ خور جو ہوتا ہے سمندر میں، غوطہ مار کر جانے والا، اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ میاں تم غوطہ مارنے جا رہے ہو، ذرا چپل تو پہن لو۔ سمندر میں غوطہ مارنے والے کو چپل کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہر کسی کے لیے الگ آداب ہیں۔ کانٹوں بھرا راستہ ہے اور کوئی آدمی وہاں پر ننگے پاؤں چل رہا ہے، آپ اس سے کہیے میاں چپل پہن لو۔ سمندر میں غوطہ لگانے والے کو کیا چپل پہنا رہے ہو؟ تو ز سر مستاں خلاؤزی مجو، از رفو مر جامہ چاکاں رامگو۔ مستوں سے رہنمائی کی توقع نہ کر، وہ مست ہے، اس مست کو اپنے حال پہ چھوڑ دے۔ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا جامہ چاک کر لیا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ لیے ہیں، ان کو یہ ایڈوائز نہیں دی جاتی کہ میاں جا کے رفو کرا کے آ جاؤ۔ جن کے کپڑے پھٹ گئے ہیں ان سے کہو کہ میاں اپنے کپڑے سی لو، اپنے کپڑوں کو رفو کر لو۔ جنہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے کپڑے پھاڑے ہوں ان کو رفو کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ ملت عشقز ہما ملت جداست، عاشقاں را مذہب و ملت خداست۔ عشق والوں کا مذہب، ان کا طریقہ دوسروں سے الگ ہوتا ہے۔ عاشقوں کا مذہب، ان کی شریعت، ان کے احکام، سب کچھ خدا کی ذات ہے۔ لال را اگر مہر نبوت باک نیست، عاشق از دریائے غم غمناک نیست۔ قیمتی لال جو ہیرا ہوتا نا، لال اس کا نام ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اگر وہ لال کے اوپر ایک ٹھپا اسٹیمپ پڑا ہوا نہیں ہے لال بول کے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پرواہ نہیں۔ اگر اوریجنل ہیرا ہے تو اس کے اوپر ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو غم کا عاشق ہے وہ کسی چیز سے غمگین بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لال ہے، ہیرا ہے۔ اب یہ ہیرا جو تم نے چرواہے کی شکل میں دیکھا ہے موسیٰ، یہ مٹی میں پڑا ہوا گندا ہو گیا ہے، اس کو کسی نے تراشا نہیں ہے تو ہیرا، لیکن کسی نے اس کو تراشا نہیں ہے۔ تم اس کو گندا سمجھ کے مت جھٹکو، اس کو اٹھاؤ اور تراشو، پھر دیکھو کیا ہوگا۔ ٹیگ کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہیرا ہے یا نہیں، اس پہ ٹیگ لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ جو جوہر شناس لوگ ہوتے ہیں وہ ہیرے کو کہیں سے بھی اٹھا لیتے ہیں، کسی حالت میں بھی ہو اٹھا لیتے ہیں، اور پھر لے جا کے اس کو تراش خراش کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ چمکنے لگتا ہے۔
اب اس کے بعد وہی آتی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ موسیٰ اس چرواہے سے ملو۔ اب کیا ہدایتیں ملتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو چرواہے سے ملنے کے بعد، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان